بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آج پروگرام کے میزبان نہیں ہیں، پروگرام کے میزبان ہمارے پیارے بھائی طارق محمود اعوان صاحب ہیں۔ وہ آپ سے بسم اللہ کریں گے اور سلام دعا کریں گے۔ بسم اللہ سر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج بروز جمعرات مورخہ 29 فروری 2024 زوم میٹنگ کی ایک علمی نشست کی میزبانی کا شرف ناچیز طارق محمود اعوان کو حاضر ہوا ہے۔ آج کی اس علمی نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ امامت منصوص من اللہ۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں اس عقیدہ کو اساسی عقیدہ مانا جاتا ہے، جبکہ امت مسلمہ میں ہی اہل سنت و اہل حدیث مکتبہ فکر کے نزدیک اسے درست نہیں، منصوص من اللہ نہیں کہا جاتا۔ تو دونوں فریقین کے پاس قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اپنے استدلالات رکھتے ہیں۔ آج ہم نے اسی مسئلہ کو منتخب کیا ہے اور اسی مسئلہ پر گفتگو کے لیے دو بڑی ہی اہم شخصیات کو مدعو کیا ہے۔ اہل حدیث و اہل سنت مکتبہ فکر کی جانب سے ان کی نمائندگی کے لیے فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر محمد زبیر صاحب لاہور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اہل تشیع کے اثنا عشری مسلک کے بہت ہی معروف و مشہور اور عالم دین حافظ علامہ حسن اللہ یاری صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جناب عالی، میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ جو گفتگو کا انداز بالکل ایک ڈیبیٹ اور ایک نئے طریقے سے ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دو علمی شخصیت آپس میں کس طرح ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی مسئلہ یہاں کسی کی دل آزاری نہیں ہے، اور میں دونوں مہمانان گرامی سے بصد احترام ریکویسٹ کروں گا اور یہ خواہش کا اظہار کروں گا کہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے جب اکابرین کا ذکر کریں تو ان کا نہایت ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو میں جناب علی دونوں مہمانوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ باقاعدہ گفتگو شروع ہونے سے پہلے 3 منٹ کے لیے ہم ان سے درخواست کریں گے، استدعا کریں گے کہ وہ مقدمات گفتگو پر کچھ اپنی خواہش کا اظہار کریں اور اپنی جو بھی شرائط ہیں یا جو آگے بات ہونی ہے اس پر گفتگو فرمائیں۔ تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر محمد زبیر صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ جناب ڈاکٹر محمد زبیر صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حسن اللہ یاری صاحب کا کہ انہوں نے مطلب اس کا قابل سمجھا اور ان کی طرف سے ان کی ٹیم نے رابطہ کیا، چودھری عثمان غنی صاحب نے، آپ نے بھی رابطہ کیا ماشاءاللہ سے، طارق صاحب نے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو بس میں اتنی بات کہوں گا کہ کوئی بھی جانتے بوجھتے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ فہم کی غلطی لگ سکتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہوتی ہے، مطلب کسی کو سمجھ ہی غلط آئے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مد مقابل کو، فریق مخالف کو
اپنا دشمن اور عدو تصور کر کے اس سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ایک ناصح اور خیر خواہ اور ایک ویل وشر بن کے یہ سمجھتی ہوئی کہ اس کو غلطی لگی ہے، وہ اپنی جگہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہے. باقی فہم کی غلطی لگ جاتی ہے بہت ساری جگہوں پہ. اہل تشیع کے بہت سارے مکاتب فکر کو لگی، اس ناشریہ کے نزدیک جو امامت کے قائل تھے وہ کہتے ہیں جی ان کو بھی غلطی لگی کسی متعین امام کی تعیین میں. تو غلطی مطلب جانتے بوجھتے بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا مارجن جو ہے وہ دینا چاہیے اور کسی کو دشمن عدو نہیں سمجھنا چاہیے. دوسری بات جو میں عرض کروں گا، پہلے بھی ہماری ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی تو اس میں مجھے یہ مسئلہ پیش آیا تھا. وہ ایران کے بڑے عالم تھے کہ ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ ہم اہل حدیث مکتب فکر سے ہیں اور اہل حدیث مکتب فکر میں وہ تقلید وغیرہ کے قائل نہیں ہیں. مطلب فلاں امام نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، ان کی کتاب میں یہ ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بیسک سورسز دو ہی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح حدیث. تو باقی کسی نے کیا لکھا ہے وہ خود اس کا جواب دہ ہے. ایک بات میں نے نہیں لکھی، میں نے نہیں کی. میں نے 30 کتابیں لکھی ہیں، میری 1000 ویڈیوز موجود ہیں. جو میں نے کہا ہے، جو میں نے لکھا ہے، میں اس کا رسپانسیبل ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو میں نے نہیں کہا، جو میں نے نہیں لکھا، میں اس پہ کمنٹ بھی کیوں کروں، اس پہ اپنا وقت بھی کیوں ضائع کروں کہ کسی نے کیا کہا ہے، کیا لکھا ہے. تو اس لیے میں بس یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں تو ہم قرآن سے بات کریں. سب سے پہلے وہ ہمارے نزدیک مشترک ہے، ہم دونوں کے نزدیک. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ احادیث میں بہرحال اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. تو میں اپنی احادیث کے مصادر سے گفتگو نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں کروں گا امامت کے موضوع پہ. میں آج 2 مصادر کے حوالے سے جتنے بھی گفتگو ہے اپنی سامنے رکھوں گا. ایک تو قرآن، کیونکہ ہمارے جو فریق مخالف ہیں وہ اس کو ایک مصدر دین مانتے ہیں، اور جو دوسرا شیعہ جو مصادر احادیث ہیں، کتب احادیث ہیں، ان سے امامت کے حوالے سے گفتگو کروں گا. یعنی گویا میرے نزدیک جو مصدر ہوگا یا جو دلیل ہوگی وہ وہی ہے جو فریق مخالف کے نزدیک دلیل ہے. بس میں بھی یہ چاہوں گا کہ ہم اگر اسی تک محدود رہیں تو انشاءاللہ سے بات کرنے میں آسانی رہے گی. جزاک اللہ. میں آغاز کروں؟ تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر بولیں. جناب بالکل ان کی 3 منٹ بات ہو گئی ہے، تو اب میں درخواست کروں گا جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب سے کہ وہ گفتگو فرمائیں. جی جناب شروع کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ فی العالمین واللعن علی اعدائہم من الآن الى ابد الآبدین. محترم ناظرین، آج کے اس گفتگو میں نظریہ امامت پر اور منصوص من اللہ ہونے پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. اور یہ ہمیں بہت عجیب لگتا ہے اور ہمارے لیے تضاد حل نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے ہمارے برادران اس بات کے قائل ہیں کہ دین کامل ہے، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اس دین کے ایک بہت ہی اہم بات مسئلہ خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیادت امت ہے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اس پہ نص نہیں ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان نہیں ہے، اللہ کا بھی کوئی بیان نہیں ہے. اور پھر یہی حضرات ایسے لوگوں کے امامت کے قائل ہیں جنہوں نے کعبے کو جلایا اور اس کی طاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واجب مانتے ہیں. ہمیں بہت عجیب لگتا ہے ہمارے جو برادران ہیں اسلام میں کہ وہ حالانکہ دوسری طرف یہ ان کی کتابیں بری پڑی ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے نصوص امامت سے. حدیث ثقلین ہے، حدیث ولایت علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام کنفسی وانفسنا وانفسکم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اگر یہی من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی، یہی احادیث یہی باتیں اگر ابو بکر عمر کے لیے ہوتی نا، یہ دن رات اس کا گن گاتے کہ دیکھیں یہ ان کی خلافت منصوص ہے. ان کے اپنے خلفاء پر ان کے امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، اور ان یہ امام بنے، کسی کو امام کیسے بنتا ہے اس کا بھی کوئی نص نہیں ہے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دین، ہمارا دین کامل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا کہا ہے؟ الا هل بلغت قالوا نعم، کیا میں نے دین کامل پہنچایا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں کامل. کیسے کامل ہے یہ دین؟
اللہ تعالیٰ کیسا عادل ہے، کیسا حکیم ہے. یبین اللہ لکم الآیات، قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں آیات اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تمہاری ہدایت ہو، تاکہ حجت تمام ہو. اور بیان جو سب سے اہم بات ہے وہ تو بیان کیا ہی نہیں ہے. میرے محترم ناظرین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہی جیسا، انہی کے صفات کا حامل ہی ان کا جانشین بن سکتا ہے. یہ بہت واضح بات ہے. یہ قبلہ آج ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ خلفاء جو اپنے محارم سے زنا کرتے تھے، وہ خلفاء جو اپنے بھائیوں کے ساتھ لواط کرتے تھے، میں ان کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ وہ کیسے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خلافت سے کوئی بڑا مقام ہے اسلام میں، اس کا نبوت سے کوئی بڑا مقام ہی نہیں ہے، اس کا جانشین کو کہتے ہیں خلیفہ. میرا ٹائم ختم ہے، ابھی انشاءاللہ گفتگو ہو گیا. جی بہت شکریہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب. اب ہم شروع کرتے ہیں تو آگے 10 منٹ کی ٹرن ہونی چاہیے. تو امید ہے کہ میری ایک بصد احترام آپ دونوں مہمانوں کے سے گزارش ہے کہ جو بھی پوائنٹ اٹھایا جائے یا سوال اعتراض کیا جائے، اشکالات کا ذکر کیا جائے یا دلائل دیے جائیں، تو ان میں منیمم کوشچنز ریز کیے جائیں، یعنی 2 ہوں یا 3 ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے، سوال تو چھوٹا ہوتا ہے جیسے اللہ یاری صاحب فرماتے ہیں، اس کا جواب ذرا تفصیل سے ہوتا ہے. تو پھر جب وہ سوال اٹھایا جائے کوشش کی جائے جو اسی کو ایڈریس کیا جائے اور اسی پر اس کا جواب پہلے دیا جائے اور بعد میں اپنے دلائل دیے جائیں. تو میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا. تو جناب چلتے ہیں. جناب ڈاکٹر محمد زبیر صاحب، آپ 10 منٹ کا ٹائمر لگا دیجیے گا سر. تو جی بسم اللہ، جزاک اللہ، شروع کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، میں بس 2 چیزوں سے گفتگو کروں گا، ایک تو قرآن مجید سے اور دوسرا شیعہ کتب احادیث. وہ شیعہ کتب احادیث میں بعض احادیث میں ہمیں ملتا ہے اور اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کا جو نقطۂ نظر تھا امامت کے حوالے سے، وہی ہمیں شیعہ کتب احادیث میں جو آپ کہہ لیں کہ جی ائمہ کا ابتدائی دور ہے وہی ہمیں نظر آتا ہے، اور مجھے اس میں کوئی کنٹرڈکشن یا تضاد نظر نہیں آتا، اور میرا دل اس پہ مطمئن بھی ہے. مطلب میں امام یہ میرے پاس یہ فریز ہیں. ٹائمر روک دیتے ہیں، دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا جب یہ دوبارہ آ جائیں. کیا ہو گیا یہ ادھر ہی سے پیچھے سے فریز ہے. آپ کے پاس بھی فریز ہیں زوم پہ؟ جی میرے پاس بھی فریز ہیں. جی یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، زوم سے نکل گئے. اتنی دیر تک کچھ جو انہوں نے بات کی، اگر اس میں سے کوئی ایسا پہلو نکلتا ہے تو نہیں، وہ اب تو ان کے ساتھ بے انصافی ہوگا. میں بات کروں گا تو میں یہی کہوں گا کہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اور ڈاکٹر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے زحمت کیا ہے، تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. نہیں، ہم بھی آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ جی آپ نے بھی ٹائم دیا ہے. میں آپ کا خادم تو میں نے بھی جی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی. میں ان کے غیاب ہے، میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر بے انصافی ہوگا ان کے ساتھ. انشاءاللہ ناظرین دیکھیں گے، ان کے دلائل سنیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے. کاظمی صاحب سے کہنا چاہیے کہ وہ ان سے ذرا واٹس ایپ پر رابطہ کریں. ہاں کاظمی صاحب ان سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں بھائی. 1 منٹ میں آپریٹر سے. جی 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 وہ تو آپریٹر دیکھ رہے ہوں تو فوراً کیا ہوگا انہوں نے ابھی تک، ان کو پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں کیا تو کرنا چاہیے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دوبارہ کنیکٹ ہو گیا. چلے کنیکٹ ہو گیا، دوبارہ آ گئے. جی الحمدللہ. چلے معذرت میرے خیال میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا انٹرنیٹ. سر آپ شروع سے دوبارہ شروع سے آغاز کریں. بسم اللہ. چلیں
تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو امامت کا نقطہ نظر ہے اور جو شیعہ کتب مصادر میں ہمیں شروع کے ائمہ کے ادوار میں نظر آتا ہے تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ سیم ہے، اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جو اہل سنت میں ایک خلافت کا نقطہ نظر ہے اس سے قریب قریب ہے۔ لیکن جو امامت کا نقطہ نظر آج کل اہل تشیع میں پایا جاتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بات کے ادوار میں ڈیولپ ہوا، مطلب ہمارا تھیسس یہ ہے۔ اب ہم اس کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور شیعہ کتب مصادر سے۔ قرآن میں جو امامت کا نقطہ نظر ہمیں ملتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے سورہ البقرہ ہے، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 124 کہ جس میں یہ بات کہی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کی اولاد کو جو ہے وہ ہم امامت عطا کریں گے، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے تو ان کو امامت کا عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، یعنی ایک بات تو ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ اولاد ابراہیم کے ساتھ امامت کا معاملہ جاری کیا گیا۔ دوسرا ہمارے سامنے سورہ السجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 بھی اور 24 بھی۔ 23 میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، یعنی کتاب کا ذکر تھا۔ پھر کہا گیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً کہ بنی اسرائیل میں ہم نے جو ہے وہ امام بنائے، یہدون بامرنا لما صبروا، تو گویا کہ بنی اسرائیل میں بھی امامت جو ہے وہ جاری تھی۔ مطلب سب سے پہلے تو ہم خود قرآن سے سمجھے نا کہ قرآن کا امامت کا کانسیپٹ کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں جو ہے وہ امامت رکھ دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو بنی اسرائیل ظاہری بات ہے کہ بنو اسحاق تھے جو کہ اولاد ابراہیم میں سے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے یہ سورہ انبیاء کی بہت اہم آیات ہیں۔ یہ جو ہے وہ آیت نمبر 69 سے شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت لوط کا ہے، پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آگے جب ہم چلتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یہ آیات بہت اہم ہیں کہ جو ذریت ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا اور اس میں بھی بنی اسرائیل کا، اور اس میں بھی ائمہ کے نام لے کے کہا گیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً کہ ہم نے ان کا انبیاء کے نام لے کے کہا گیا کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ امام بنایا۔ گویا یہ جو امامت کا وعدہ تھا اولاد ابراہیم سے یا بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خود ہی واضح کر دیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں کہ یہ انبیاء کے ساتھ وعدہ تھا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں، ایک بات تو یہاں سے یہ کلیئر ہو گئی کہ نبی جو ہے اور اسی طرح سے رسول وہ امام ہوتا ہے قرآن کی نظر، ٹھیک ہے۔ امامت کیا ہے؟ امامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منسوس من اللہ امامت، ملہم الیہ، مرسل الیہ، معصوم، مخترز الطاعہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو امامت کی جتنی خصوصیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جو امامت ہے جسے ہم الوہی امامت یا ڈیوائن امامیٹ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کے لیے ثابت کی ہے، باقاعدہ ان کے نام لے لے کے۔ اولاد ابراہیم میں سے حضرت اسحاق، اور اسی طرح سے حضرت یعقوب کا نام لے کے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ نبی جو ہے وہ امام ہوتا ہے اس معنی میں، اس میں کوئی شک نہیں اور ہمیں اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ امامت کی جتنی صفات آج اہل تشیع بیان کرتے ہیں وہ سب نبی کے لیے ثابت ہیں، اور اس معنی میں قرآن نبی اور ہر رسول کے لیے ہر دور میں امامت کو ثابت کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ دو امام ہیں، قرآن بیسیکلی دو اماموں کا تذکرہ کرتا ہے، ایک نبی اور رسول کا اور دوسرا جو ہے وہ کتاب کا۔ اچھا، تو ہمارے سامنے ابھی یہ آیت ہے، یہ ہے آپ کہہ لیں کہ جی سورہ احقاف، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 12 ہے۔ اس میں یہ بات کہے گی وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، یعنی قرآن سے پہلے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی یہ امام تھی اور رحمت بھی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس میں جو ترجمہ بھی دکھا رہے ہیں وہ شیعہ علماء کا دکھا رہے ہیں، میرے خیال میں وہ ترجمہ کوئی اتنا مختلف ہی نہیں ہے، یہ باتیں تو واضح ہیں۔ تو گویا کہ قرآن بھی امام تھا اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورات بھی اپنے وقت میں امام تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں دو امام بھیجتے رہے ہیں جو کہ معصوم بھی ہیں، جو مقترض الطاعہ بھی ہیں، جو حجت خداوندی بھی ہیں، اور مطلب جن کی اطاعت بھی فرض ہے، جو منسوس من اللہ بھی۔ اس معاملے میں تو قرآن بالکل واضح ہے، یعنی قرآن ہم بھی تھوڑا سا مزید بھی اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اچھا، آگے چلیں آپ، تو ہمارے سامنے جو ہے یہ سورہ ہود کی آیت ہے جس میں دونوں اماموں کو جمع کر دیا گیا، 17 آیت۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد من، ایک تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ شخص ہے جو بینہ کے اوپر کھڑا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک شاہد ہے، ایک گواہ ہے جو اس بینہ کو کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔
یعنی کتاب امام کے دعوے کو یعنی نبی کے دعوے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور نبی جو ہے وہ کتاب کو. تو یہ دو امام ہیں جن کا تذکرہ قرآن کھل کے کرتا ہے اور ان کی اطاعت کو بھی فرض قرار دیتا ہے. یعنی صرف آپ دیکھ لیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ آپ اگر صرف نکال لیں قرآن میں، تو یہ میں نے ابھی سامنے اپنے یہ نکالا ہوا ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیں کوئی 11 کے قریب آیات میں یہ فریز استعمال ہوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اور اسی طرح سے اگر آپ قرآن کی بھی بات کریں تو قرآن کی اطاعت سے قرآن جو ہے وہ خود بھرا پڑا ہے. تو اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ دو ائمہ ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا. اچھا، کیا قرآن میں جو ہے وہ اس کے بس امام کا صرف یہی معنی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو قرآن جب اس معنی میں جس معنی میں امام آج ہمارے یہاں اہل تشیع حضرات لیتے ہیں امامت کا کانسیپٹ، جب اس کی بات کرتا ہے اس معنی میں امام مراد لیتا ہے تو اس سے مراد صرف جو ہے وہ نبی اور رسول ہوتا ہے اور جو ہے وہ کتاب ہوتی ہے. اچھا، امام کا معنی ہے پیشوا. پیشوا کبھی سیاسی ہوتا ہے، رہنما کبھی سیاسی ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، اور کبھی وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، منصوص ہوتا ہے. تو جب قرآن ایسے امام کی بات کرتا ہے جو منصوص من اللہ ہے تو اس سے مراد نبی، رسول یا پھر اللہ کی کتاب ہوتی ہے. وہ ہر دور میں اللہ نے بھیجے ہیں دو امام. جب قرآن ایک عمومی معنی میں امام کی بات کرتا ہے، پیشوا کے معنی میں، جیسے قرآن مجید نے اس معنی میں بھی اس کو استعمال کی ہے. یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اب آپ دیکھ لیں، یہ آیت ہے سورہ ہجر کی 79. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. دو بستیوں کا تذکرہ ہے اور کہا کہ وہ ایک شاہراہ عام کے اوپر تھی. امام مطلب شاہراہ عام، وہ بھی عام شاہراہ لوگوں کو رستہ دکھانے کے لیے ایک رہنما کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں قرآن نے اس کو استعمال کیا. اسی طرح سے جب عمومی معنی میں امام کا لفظ استعمال ہوا سورہ فرقان میں 74 نمبر آیت میں، تو وہاں کیا ہے کہ عام لوگوں کی دعا یہ بیان کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عباد الرحمن ہیں، کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا. عمومی معنی میں یہ امامت سب کو شامل ہے، سب کو شامل ہے. مطلب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 12 لوگوں کے لیے ہی یہ بات کی گئی کہ وہ جو ہے وہ یہ بات کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ متقین کا امام بنائے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمومی معنی میں امام کا لفظ ہے، قرآن نے اس کو ائمہ کفر کے لیے بھی استعمال کیا ہے سورہ توبہ میں، جیسے آیت نمبر 12 میں فقاتلوا ائمۃ الکفر، ائمہ کفر سے جو ہے وہ قتال کرو. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص میں آیت نمبر 41 میں وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ائمہ نار کی بات جو ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے. اسی طرح سورہ قصص میں آیت نمبر 5 میں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، بنی اسرائیل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا خاص طور پہ جب آل فرعون نے ان کو دبایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے. تو یہاں پہ بھی امام سے مراد کیا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ. بیٹے یہ دروازہ بند کر. اچھا، اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں مطلب ہمیں ایسے بہت سے مقامات ملتے ہیں. خلاصہ یہ ہے قرآن نے امام کے لفظ کو دو معنی میں استعمال کیا. جب ہم ڈیوائن امامیٹ کی بات کرتے ہیں، الوہی امامت کی، تو وہاں قرآن بالکل واضح ہے. اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. بس یہ دو امام اللہ نے چھوڑ مطلب موجود ہے، امامت آج بھی موجود ہے. امام ہمارے لیے کون ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، بس ہمارے لیے کافی ہے. نبی اور رسول چلا گیا، نبی اور رسول کے بعد جو نبی اور رسول نے اپنا امام مقرر کر دیا، جو حجت خدا بندی ہے، جو مفترض الطاعہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی اطاعت میرے لیے ضروری ہے، میرے لیے بائنڈنگ ہے، تو وہ اللہ کی کتاب ہے. ہاں، اس کے بعد جو امامت ہے قرآن نے اس کا انکار نہیں کیا. وہ ائمہ کفر کی اصطلاح بھی ہے، ائمہ نار کی بھی ہے، ائمہ ہدا کی اصطلاح بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہے. لیکن وہاں پہ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ جیسے ائمہ کفر ہیں اسی طرح سے ائمہ ہدا بھی ہیں، وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے قرآن نے ان کا تذکرہ کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. 11 جگہ پہ تو غیر مشروط اطاعت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. لیکن جہاں اولی الامر کی بات آئی تو وہاں کیا بات کی؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا ان سے کوئی اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو گویا کہ پولیٹیکل لیڈر کی بھی اطاعت ہوگی، لیکن وہ جو سیاسی امام ہے اس کی اطاعت انکنڈیشنل نہیں ہے، وہ اطاعت کنڈیشنل ہے ان دو اماموں کے ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول کی اطاعت کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امامت کا کانسیپٹ جو قرآن میں ہے تو وہ دو طرح سے ہے، اور یہی جو امامت کا کانسیپٹ ہے، یہ جو دوسرے والا کہ امامت جو ہے وہ سیاسی معنوں میں امامت، تو یہ ہمیں شیعہ کتب میں مصادر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ نیکسٹ ٹرم میں گفتگو کریں گے کہ وہاں اسی معنی میں جو ائمہ اہل بیت ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو لفظ کو استعمال کیا امامت اور وصیت کو. جزاکم.
माइक्रोफोन आपका ऑफ है जनाब। हसन अल्लाह यारी साहब, आप सुन रहे हैं? जी अब आवाज आ गई, अब सही है। जी, मेरे पास ना वो टाइमर मैं लेके इसने इंतजाम कर लिया, पहले वाला वो मेरा सेल, तो आपके पास लगा हुआ था टाइमर? टाइमर लगा था जी, हाँ स्क्रीन पे लगा था। जी बिस्मिल्लाह करें। आप जो शेख ने बात की है, डॉक्टर साहब ने, आप प्लीज शुरू कीजिए। जी सर, थैंक यू। टाइमर मैंने भी लगा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, बहुत शुक्रिया आप सब मैं भी नाज़रीन लगाऊंगा। का, और डॉक्टर साहब के इरशादात का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने बयान किया है। मौजू हमारा चल रहा है इमामत और मनसूस मिनल्लाह होना। मेरे मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान की कुछ आयत पढ़ी हैं और इन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट और नज़रिए के मुवाफिक है। उन्होंने कहा कि हर नबी इमाम होता है। मेरे मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अर्ज यह है कि देखें, कुरान की इन आयात को अगर आप पढ़ें, हर आयत वजअलनाहुम अइम्मा, जाल इमामत अल्लाह की जानिब से है। आप क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इमामत को, आपने सूरह बकरा का 124 पढ़ी है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमाम, मैं तुम्हें इमाम बनाता हूँ। आप कैसे कहते हैं नबूवत और इमामत बराबर हैं, जब खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान लिए गए, सख्त इम्तिहान लिए गए, उसमें पास हो गए तो फिर उनको इमामत मिली है, नबूवत के बाद उनको इमाम बनाया गया। तो ये इक्वल नहीं है। पहली बात, ये कुरान का नस है। फिर दूसरी बात यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया वो मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद का क्या होगा, उनको भी मिलेगा। तो पता ये चला कि ये जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगने क्या मेरे औलाद को भी इमामत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो पता ये चला कि ये लोगों के इख्तियार की, जब नबी के हाथ में नहीं है, वो खुद किसी को इमाम नहीं बना सकता, तो लोगों के हाथ में नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदी, इमामत मेरा ओहदा है। जब आप इन आयात को पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप इन बातों को पूरी तरह पढ़ लीजिए ना, कि अगर मानते हैं कि इमामत का जाल अल्लाह की जानिब से है, नबी हत्ता नबी के हाथ में नहीं है, चाहे वो इब्राहिम खलील क्यों ना हो, और फिर ये ओहदा इलाही ओहदा है, तो ये, और फिर ये सब अकीदे के मुवाफिक है, तो फिर ये उम्मत को इख्तियार नहीं है कि किसी को इमाम बना दें, और फिर ये उम्मत के काम है ही नहीं। जब ये अहद अल्लाह का अहद है, तो फिर वो किसी को इमाम नहीं बना सकते। वला यनालु अहद ज़ालिमीन, फिर जालिम इमाम नहीं बन सकता। देखिए, गैर मासूम हमेशा जालिम होता है, किसी न किसी पे जुल्म करता है। गैर मासूम मुमकिन ही नहीं है कि किसी पे जुल्म ना करे। तो लिजा गैर मासूम, अल्लाह ताला ने गैर मासूम की इमामत हमेशा के लिए बातिल कर दी, और उसका कोई जवाज नहीं है कुरान मजीद की रूह से। और दूसरे आयत भी जो आपने पढ़े, और उसके बाद आपने कहा कि सूरह मुबारक के ये हूद के आयत नंबर 17, अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमा, कि आपने समझा कि ये किताब मूसा इमाम है? नहीं, ये शाहिद के लिए हाल है। व यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा, एक हाल। उसके बाद दूसरा हाल, आपको अरबी ग्रामर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हाल इमामन व रहमा, वो शाहिद इमाम भी है और रहमत भी है, और उसकी निशानी यह है कि वो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, यतलू ताली तिलवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये रिवायात फरीक़ैन के इसमें कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आपने जो आयत पढ़ी वो आपके खिलाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नुक्ते नजर को वाज़ेह कर देता। अब आते हैं असल मसला पर मेरे मोहतरम नाज़रीन, नस पर इमामत। देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन, हमारे मुखालिफ भाई और बरादरान इस्लाम जो हैं, इनका नजरिया मसला इमामत में बिलबदाहा बातिल है। यानी ऐसा नहीं कि मतलब कंफ्यूजन वाला है, पता ना चले, बिल्कुल बिलबदाहा वाज़िहुल बुतलान है। इतना कि अगर कोई भी शख्स उस पे, जैसे अल्लाह की वहदानियत वाज़िह है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की आयात को देख ले खिलकत में, तो उसको यकीन हो जाता है कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है। इसी तरह हमारे बरादरान इस्लाम का, इनका अक़ीदा इमामत और खिलाफत जो अदम नस्ब पे मुब्तनी है, इतना वाज़िहुल बुतलान है कि बहुत सारी वजूहात के बिना पर कि इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता किसी आकिल को। मुलाहिज़ा फरमाइए किताब मिरक़ातुल मफ़ाती मुल्ला अली क़ारी साहब की जुज़ हादी अशर, यहाँ पे सफ़हा नंबर 112 में खुद वो एतराफ़ करते हैं, लौ क़ील अन्नहु इन्नहु अराद अन यक्तुब अल खिलाफ़त अल मुस्तमिर्रता खल्फ़ वफ़ाती लिमन यस्तहिक़ुहा वाहिदन बअद वाहिद इला ख़ुरूज अल महदी व ज़ुहूर ईसा अलैहिस्सलाम लकान लहु वजहुन वजीह व तनबीहुन नबी। अगर हदीस किरतास की बात हो रही है, अगर हम ये कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई किरतास में 12 इमामों के नाम लिखना, 12 के नहीं आइम्मा के नाम लिखना चाहते थे, जो उनके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम और ज़ुहूर ईसा तक
آئیں گے ان کے نام. یہ بہت اچھی بات ہوتی, بہت اچھی بات ہوتی. یہ بعبارت نخرا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نص ہوتا امامت پر کہ امام کون ہے, یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی. یہ واضح ہے کہ نص عقلاً شرعاً یہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اگر ہو مسئلہ امامت پہ, یہ اچھی بات ہے. اچھا, اور نص نہ ہونا, انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اعتراف کیا کہ نص نہ ہونا کسی بھی عاقل کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, ملاحظہ فرمائیے باب الاستخلاف و ترکیب. یہاں پر ایک گفتگو ہے خلیفہ ثانی اور ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر کے درمیان. جب خلیفہ ثانی ان کی وفات ہو رہی, وہ زخمی ہو گئے اور وہ اس دنیا سے جانے لگے, تو ان کے بیٹے آئے, انہوں نے کہا میں نے سنا آپ کو کسی کو خلیفہ نہیں بنانا چاہتے. تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے اس طرح استدلال کرتے ہیں. حدیث نمبر 1823 مسلم میں, انه لو كان لك راعي ابل او راعي غنم ثم جاءك وتركها, اگر آپ ہی کے پاس, اے میرے والد گرامی, آپ ہی کے پاس ایک چرواہا ہو, آپ کے گدوں کا, آپ کے اونٹوں کا, آپ کے دمبوں کا, پھر وہ ان کو ایسے ہی صحرا میں چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائے, رأيت انه قد ضيع, آپ خود کہیں گے کہ اس نے خیانت کی, غداری کیا, اس نے میری امانت کو ضائع کیا ہے. وفرعایت الناس اشد, لوگوں کی امامت, لوگوں کی خلافت, لوگوں کی قیادت, یہ تو اس سے بکریوں کے چرواہا ہونے سے تو زیادہ حساس مسئلہ ہے. فوافقہ قولی, اس نے میرے بات سے موافقت کیا. میرے محترم ناظرین, یہ اعتراف ہے کہ عدم استخلاف, عدم النص, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں, کسی کی امامت پہ تنسیص نہ کریں, اور یہ بھی نہ بتائیں کہ تم کسی کو امام بناؤ. تم, میں نہیں بتاتا, اس کیوں نہیں بتاتا, یہ بھی نہ بتائے, ٹھیک ہے. اور پتہ بھی ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں, اور پتہ بھی ہے کہ اس امت میں افتراق آئے گا, اس امت میں, اور اسی مسئلے خلافت کی وجہ سے آئے گا. بتائیں نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی دیکھیں, ایک چرواہا یہ کام نہیں کرتا. آپ کے پاکستان میں مختلف شہروں میں نا وہ ریڑی پہ سامان بیچنے والے لوگ ہیں, وہ اگر سبزی بیچتے ہیں, اگر کہیں جائیں گے, وہ سبزی کو اسی طرح چھوڑ کے نہیں جائیں گے, کسی کو وہاں پہ رکھ کے جائیں گے. تو میرے محترم ناظرین, یہ چیز جو یہ حضرات کسی ریڑی والے کے لیے, کسی عرب کے چرواہا جو بوال علی عقبیہ ہے, وہ عرب کے چرواہے وہ اپنے پیروں پہ پیشاب کرتے تھے, وہ اتنے وحشی لوگ تھے, ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کرتا ایسا قبیح کام. یہی قبیح کام مسئلہ امامت میں کس سے نسبت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نہیں بنایا جی, اور بتایا بھی نہیں کہ تم کیا کرو. تو میرے محترم ناظرین, یہ ایک مکتب ہے ہمارے پاس, مکتب النص. ہم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم, دین کامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ مستحبات مکروہات بیان نہیں کیا, حلال حرام بیان نہیں کیا, ہر حلال ہر حرام بیان کیا ہے, دین کے تمام ارکان بیان کیا ہے. اور یہ ان کا کہنا کہ یہ تو ایک صرف پولیٹیکل مقام ہے, یہ خود ان سے پوچھ لیں کہ خلیفہ کا مطلب کیا ہے. خلیفہ کا مطلب ہے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. بعض علماء کہتے ہیں خلیفۃ اللہ, لیکن اکثر ان کے کہتے ہیں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیں, رسول رسالت سے کوئی بڑا مقام ہے دنیا میں؟ اس کا جانشین کی بات ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں یہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے. آپ کے خلفاء صرف پولیٹیکل خلیفے نہیں ہوتے تھے, وہ دینی خلفاء بھی ہوتے تھے, دینی قائد بھی تھے, وہ شرعی قائد بھی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرائض انجام دیتے تھے, سوائے وہ ان کے پاس معجزات نہیں ہوتے تھے, اور ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو پیغمبر کے پاس, وہ باقی سارے کام انجام دیتے تھے. تو میرے محترم ناظرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, یہ ہمیں بتائیں کہ ایک مکتب ہے مکتب النص. ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ دنیا سے جا رہے ہوں, جیسے انہوں نے دین کے سارے احکام بتا دیے, انہوں نے اپنے بعد امامت کے بھی مسائل واضح کر دیے. حدیث یقین آتا, حدیث ثقلین پڑھو, یہ متواتر ہے, حدیث ثقلین متواتر ہے, اس میں کسی کو شک ہی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمایا, انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عزت اہل بیت. حدیث ولایت ہے, حدیث منزلت ہے, حدیث خلافت ہے. علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, علی ولی کل مؤمن من بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالنص بتا دیا ہے. آپ جو تو بات پیغمبر سے نسبت دے رہے ہیں حضرات, کہ پیغمبر نے کسی کو تعین نہیں کیا, بعد میں امت نے سوچا کہ بھئی ہم نے کسی کو تو بنانا, یہ تو ضروری ہے. بھائی اللہ سے احکم, اللہ سے زیادہ عالم کوئی ہو سکتا ہے؟ پیغمبر تو اللہ کے وکیل ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں. وہ کیسے وہ قبیح کام کر سکتا ہے, یہ ہمیں بتائیں, ہمیں توضیح دے دیں. پیغمبر کیسے وہ قبیح کام کر سکتا ہے؟
جو ایک چرواہا نہیں کر سکتا اپنے گدوں، ایک پنجاب کے ایک ریڈی والا نہیں کر سکتا، ایک بس ڈرائیور، ایک بس کنڈکٹر پنجاب میں نہیں کر سکتا اپنے بس کے ساتھ، جو یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا مذہب جو ہے بالکل اس کی حقانیت بہت ہی واضح ہے۔ یہ حضرات ان کا موقف ایک قبح کو نسبت دے رہے ہیں اللہ اور رسول سے، اور اللہ اور رسول سے قبح کو نسبت دینا یہ باطل ہے اور کفر ہے۔ جی سر، میری بات نپاری ختم۔ جی ٹائم مکمل ہوا ان کا۔ اب جناب ڈاکٹر محمد زبیر صاحب جو پوائنٹ حسن اللہ یاری صاحب نے اٹھائے ہیں ان کا جواب کے لیے ہم انتظار میں۔ جی جناب بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو حسن اللہ یاری صاحب نے یہ بات کہی کہ جعل امامت اللہ کی طرف سے ہے، ایک تو انہوں نے حضرت ابراہیم والے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جعلنا کا لفظ تو قرآن نے ائمہ نار کے لیے بھی بیان کیا، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، قرآن نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ائمہ نار کو بھی ہم نے ہی مقرر کیا ہے۔ میرے خیال میں اس کو دلیل نہ بنائیں آپ کہ اس طرح تو پھر ائمہ نار بھی منصوص من اللہ ہو جائیں گے اگر اس قسم کی نص چاہیے تو اس کو ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ جی عہدہ امامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لا ینال عہد الظالمین۔ ہم تو مان رہے ہیں کہ عہدہ امامت اللہ کی طرف سے ہے، ہم صرف آپ سے اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ عہدہ امامت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ صرف نبی کو ملتا ہے یا قرآن یا کتاب کو ملتا ہے۔ ہم اس میں اختلاف کر رہے ہیں، ہم اس میں اختلاف نہیں کر رہے کہ عہدہ امامت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ہم تو مان رہے ہیں کہ عہدہ امامت منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم صرف اختلاف اس میں کر رہے ہیں کہ عہدہ امامت نبی اور رسول یا اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی تیسرے کے لیے نہیں ہے، ہم اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تیسرا آپ نے کہا کہ جی شاہد اور یہاں جو ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، تو آپ نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ اس میں پیچھے جو ہے وہ شاہد کے لیے یہ حال بن رہا ہے۔ دیکھیں یہ صرف یہ آیت نہیں ہے بلکہ یہ آیت اگر آپ دیکھیں نا سورہ احقاف کی بھی میں چاہوں گا کہ آپ کی تعویل کریں، وہاں تو یہ وہ جملہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ تو یہاں کتاب موسیٰ کو ہی امام و رحمت کہا گیا ہے۔ یہاں محمد حسین نجوی صاحب کا ترجمہ ہمارے سامنے ہے